اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ اس پاک مہینے میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ اس عمل کی برکت سے آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ چاہے آپ اس عمل کو کر کے بھی دیکھ لیں اور اس بات کا اندازہ بھی لگا لیں کہ پچھلے مہینے آپ کے پاس کتنے پیسے تھے اور اس مہینے آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ یعنی جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس میں اتنی برکت اور طاقت ہوگی کہ جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود اس کی طاقت کا پتہ چل جائے گا کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس آ کہاں سے رہا ہے۔ بس کچھ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ یہ وظیفہ پورے یقین اور توجہ سے کرنا ہے، اللہ کی ذات پر پورا توکل رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں، ذات اقدس میں درود پاک کا آپ نے نذرانہ پیش کرتے رہنا ہے۔ یہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، آج اگر آپ کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ جس انسان کو آپ اپنے سے کم تر سمجھتے تھے کل وہ تم سے بہتر ہو جائے گا۔ سامعین، جب بھی اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کبھی بھی غرور یا تکبر کی طرف نہ جائیں، غرور اور تکبر کے نزدیک بھی مت جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گلی محلے میں، رشتہ داروں میں اللہ پاک کسی کو دولت سے نواز دیتا ہے تو اس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے بہت قریب اور نزدیک ہو گیا ہوں، اسی لیے اللہ کا کرم ہو گیا ہے اور اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے۔ سامعین، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، خوشی اور غم دینے والا بھی اللہ ہے، دولت دینے والا بھی اللہ ہے، امیر سے غریب کرنے والا بھی اللہ ہے، فریاد سننے اور دعاؤں کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے، تمام حاجات خواہشات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہر دعا کو سننے اور قبول کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو امیر کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو وہ کسی اور کو امیر کر دے، یعنی امیری غریبی کا نظام اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور یہ چلتا رہتا ہے۔ تو آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو آپ لازم کریں، اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم یا کسی بھی وقت اللہ کا ایک نام اور ایک چھوٹی سی قرآنی سورت کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام اور سورت مبارک کیا ہے اور اسے پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا باسطو کا ورد کرنا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے روزی فراہ کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، تو آپ نے یا باسطو کا ورد کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ یعنی جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے، ساتھ ہی آپ نے سورت کوثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے نام کو اور سورت کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو لازم پڑھنا ہے۔ عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ لیں تو پھر اس کی طاقت کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس وظیفے میں کتنی طاقت ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس دولت ڈبل بلکہ ٹرپل آ گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ربیع الاول میں روزانہ کرنا ہے۔ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ گزر رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں اگر آپ اس عمل کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت جلد امیر کر دے گا اور آپ کے ہاتھوں میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ وظیفہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ میں دوبارہ بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے اور ساتھ آپ نے
सूरत कोसर का विर्द करना है। इसी तरतीब से आपने 11 मर्तबा अल्लाह के नाम को और सूरत कोसर को मिलाकर पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आपने अल्लाह से खुसूसी रो रो कर निहायत आजिज़ी से दुआ मांगनी है कि मौला हमें अपने खजाने से अता कर, हमें किसी का मुख्ताज ना करना। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है कि मौला मुझे दौलतमंद बना दे, मुझे पैसे वाला बना दे, अमीर कर दे। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। आप इस अमल को खुद भी करें, अपने अजीज़ोकार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। आखिर में इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।